اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا حمد و ثنا اس اللہ جل شانہ کی جو لائق حمد و ثنا ہے، اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ و مطہرہ پر جو لائق درود و سلام ہیں، اور نفرت و لعنت ایسے لوگوں پر جو لائق نفرت و لعنت ہیں۔ مومنین کرام، جیسا کہ آپ کو اطلاع پہلے دی جا چکی ہے کہ مرزا محمد علی انجینئر صاحب جو ہیں، جو کہ کافی آج کل ہرزہ سرائی پہ اترے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو جس میں کافی ساری چیزیں اٹھائی ہیں، تو ہم ان کے متعلق انشاءاللہ آپ کو اطلاع دی جا چکی ہے کہ ان کے متعلق ایک ایک چیز کر کے ہم آپ کو مختلف ویڈیوز میں اس کو جواب دینے جا رہے ہیں۔ تو اس میں پہلا جواب ہم دینے جا رہے ہیں کہ جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس وقت تو دروازے تھے ہی نہیں تو دروازہ گر کیسے گیا۔ پھر اس میں صحیح مسلم کی ایک روایت بھی پیش کی انہوں نے کہ کتے کا ایک چھوٹا سا بچہ جو تھا وہ نبی اکرم کی چارپائی کے نیچے چلا گیا، تو جب دروازہ نہیں تھا تو چلا گیا، تو اس میں تو پردے لٹکے ہوتے تھے۔ آپ کس چکر میں پڑے ہیں؟ کیسے آپ عاشق ہیں؟ کہتے ہیں کہ کتے کا بچہ نبی اکرم کے گھر کا دروازہ نہیں تھا اور نبی کے گھر میں داخل ہوا، یہ تمہارا عشق ہے؟ اس عشق پہ لعنت کرتے ہم جو ستم کرتے ہو۔ اگر یہ عشق ہے تو توہین کس کو کہتے ہو؟ مذہب اہل بیت کے مطابق حضور علیہ السلام کے وجود کا تقدس یہ ہے، حتیٰ مولا علی علیہ السلام کا بھی، کہ آج بھی اگر آپ دیکھیں نہ حرم رسول میں کوئی کتا داخل ہو سکتا ہے، پیچھے کر لیں اپنی پولیس، پیچھے کر لیں وہاں پہ جتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، پیچھے کر دیں، کھلا چھوڑ دیں، سوال پیدا نہیں ہوتا کہ حضور کے حرم میں یا حضور کے گھر میں کتا داخل ہو جائے۔ یہ ہے مذہب اہل بیت کی طہارت اور پاکیزگی، اور وہ ہے تمہارے مذہب کی ناپاکی کہ تم نبی کے بستر کے نیچے، چارپائی کے نیچے کتے کے بچے کو داخل کر رہے ہو۔ امیر المومنین کے حرم میں جب نادر بادشاہ کا واقعہ بہت مشہور ہے، ایک ہرن کہ جب اس کے پیچھے کتے کے شکاری لگ گئے، شکاری کتے لگ گئے، اور وہ ہرن بھاگتی ہوئی امیر المومنین کے حرم کی طرف دوڑی، ایک مخصوص فاصلے پر پہنچ کر کتے رک گئے، ہرن آگے چلی گئی، تو پتہ چلا کہ یہ مولا متقیان امیر المومنین کا حرم ہے، یہاں پہ کتا داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے اہل بیت کے مذہب کی پاکیزگی، اور وہ ہے تمہاری ناپاکی۔ تم عشق کے نام پر توہین رسالت بھی کرتے ہو، اور ایک بندے کو بچانے کی خاطر تم نے تو توہین رسالت کرنا شروع کر دی۔ پھر انہوں نے ساتھ یہ بھی دعویٰ کیا کہ ہم قرآن سے ثابت کر سکتا ہوں، میں کر دیتا ہوں کہ اس وقت دروازے تھے ہی نہیں، اس وقت تو صرف پردہ لٹکا ہوتا تھا۔ تو میں نے اس ویڈیو میں بھی کہا ہے، ابھی بھی کہہ رہا ہوں، میرا چیلنج ہے محمد علی مرزا صاحب کو کہ آپ قرآن سے یہ ثابت کر دیں کہ دروازے نہیں تھے، جبکہ میں نے ابھی آیت کا ایک جز تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس میں اللہ رب العزت یہ حکم دے رہا ہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، کہ گھروں میں جاؤ تو ان کے دروازوں کے راستے سے جاؤ، پچھواڑوں کے راستے سے نہ جاؤ۔ تو یہ کیا حکم ہو رہا ہے؟ یہ باب کس کو کہتے ہیں؟ پردے کو کہتے ہیں؟ پردے کو باب کہتے ہیں یا کچھ اس کے لیے اور لفظ ہے؟ آپ کم از کم اپنی عربی کو درست کریں، پڑھیں، آپ ہیں کوئی نہیں، سیلف سٹڈی ہے آپ کی، اور آپ اس بنا پہ اسی اپنے آپ کو محقق اور سب کچھ سمجھنے شروع ہو چکے ہیں۔ تو ذرا سنبھل کے ذرا سنیں، اللہ قرآن نے ایک تو آپ کی پہلے سے ہی قرآن کی آیت کے ذریعے سے نفی کر رہا ہے کہ خداوند متعال فرماتے ہیں دروازوں کے راستے سے گھروں میں آؤ۔ رہی بات اجازت لینے کی، تو اس سے آپ نے کہاں سے نتیجہ نکال لیا کہ دروازے ہوتے ہی نہیں تھے؟ بھئی دروازے پہ کھڑے ہو کے دق الباب کیا جاتا ہے، اور یہ بہت ساری احادیث کے اندر بھی یہ جملے موجود ہیں۔ اب آئیں تھوڑا سا آپ کی خدمت میں ہم پیش کر دیتے ہیں کہ تاریخ کے اعتبار سے، روایات کے اعتبار سے مکہ میں، مدینہ میں آیا لوگوں کے گھروں کے دروازے تھے یا دروازے نہیں تھے۔ تو یہاں سامعین، سب سے پہلے نمبر پر فتح مکہ اگر
آپ کی نظر ہو تو نہیں، تو پھر آپ یہ گفتگو سنیں کہ فتح مکہ جب ہوئی ہے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ اعلان کیا کہ روایت ہے، اور یہ روایت ہے صحیح مسلم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1408 میں، اور یہ روایت ہے سنن ابی داؤد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 162 میں، اور یہ روایت ہے تہذیب الاحکام شیخ طوسی، یہ شیعہ کتاب ہے، وہ دونوں اہل سنت کی حدیث کی کتب ہیں اور دونوں صحیح ستہ میں شامل ہیں۔ تہذیب الاحکام یہ شیعہ کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 116 اور جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 137، اصول کافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 12، الخصال شیخ صدوق علیہ الرحمہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 276، اور بحار الانوار جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 169، اور جلد نمبر 21 میں یہ 5 جگہوں پر یہ روایت جو ہے یہ وارد ہوئی ہے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں کہ جب فتح مکہ ہوئی، روایت کا جملہ ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ قال فی فتح مکہ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن۔ رسول اللہ سے یہ حدیث ہے، تشیع اور تسنن دونوں کتب احادیث کے اندر یہ حدیث ہے، اور کثرت طرق سے یہ حدیث موجود ہے، حدیث تواتر کے درجے پہ پہنچی ہوئی ہے، اس کا انکار بھی آپ کے لیے ممکن نہیں ہے، چونکہ حدیث متواتر کا انکار بھی کفر ہو جاتا ہے۔ جہاں پہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب فتح مکہ ہوئی تو میرے آقا نے اعلان کیا من داخل دار ابی سفیان، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوا فہو آمن، وہ امن میں ہوگا، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اور اگلا جو جملہ ہے جو مورد شاہد ہے یہاں پر، میرے آقا فرماتے ہیں وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ، اور جس نے اپنا دروازہ بند کر لیا، یعنی وہ ابو سفیان کے گھر میں نہیں گیا، اپنے گھر میں رہا، لیکن اپنے گھر کا دروازہ اس نے بند کر لیا، من اغلق بابہ فہو آمنون، وہ بھی امن میں رہے گا، اس کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ یہاں پہ میں نے کتابوں کے حوالے دیے ہیں، آپ کی صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، تو اور پھر ایک اس میں تھوڑا سا مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 538، صحیح مسلم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1406 کے اندر طبع بیروت، اس میں یہ ہے کہ فَغَلَقَ النَّاسُ أَبْوَابَهُمْ، جب حضور علیہ السلام کا یہ اعلان سنا تو لوگوں نے اپنے دروازے بند کر لیے۔ یہ سنیں، ہونا چاہیے تھا آپ کے بقول، آپ کے دعویٰ کے مطابق کہ اس وقت تو پردے لٹکے ہوتے تھے، اس وقت پھر ہونا چاہیے تھا فَسَتَرَتِ النَّاسِ، یعنی لوگوں نے پردے کر لیے، پردے ڈال دیے، آگے سے کپڑا ڈال دیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا، جبکہ ستر اور غلق میں فرق ہے۔ تو غلق کہتے ہیں دروازے کو بند کرنا، یعنی مطلب کیا ہے، حدیث میں لفظ کون سا آیا ہے، فَغَلَقَ النَّاسُ أَبْوَابَهُمْ، لوگوں نے حضور علیہ السلام کا یہ اعلان سننا تھا کہ لوگوں نے اپنے دروازے بند کیے، پردے نہیں لٹکائے۔ ایک چیز یہ آپ کی صحیح مسلم کے اندر، یعنی حضور علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر، اور پھر مسند احمد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 343، اور کنز العمال جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 403، اور اس کے علاوہ بھی باقی کتب کے اندر یہ حدیث موجود ہے، شیعہ کتب میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اسی فتح مکہ کے موقع پر جناب ام ہانی بنت ابی طالب علیہ السلام میں کے متعلق یہ روایت ہے کہ جب 2 افراد آپ کے گھر کی پناہ لینا چاہتے تھے تو ہوا کیا، جناب ام ہانی جو کہ مولا علی کی ہمشیرہ ہیں اور امیر سرکار حضور علیہ السلام کی چچا زاد ہیں، یعنی سرکار ابو طالب کی بیٹی ہیں، وہ کیا انہوں نے کیا کیا، فَأَدْخَلَتْهُمَا بَيْتًا، تو جناب ام ہانی نے ان دونوں کو اپنے گھر میں داخل کر لیا، ان کو پناہ دے دی، اور پھر کیا کیا، وَأَغْلَقَتْ عَلَيْهِمَا بَابًا، تو پھر کیا ہوا، جناب ام ہانی نے ان کو گھر میں داخل کر کے اپنا دروازہ بند کر دیا۔
یہ آپ پڑھیں کہ جناب ام ہانی نے ان دونوں لوگوں کو فتح مکہ کے موقع پر پناہ دی، اپنے گھر میں داخل کیا اور اپنا دروازہ بند کر دیا۔ تو دروازہ فغلقت علیہما بابا، یہ نہیں کہ فسترت علیہما، یعنی یہ نہیں کہ ان پر پردہ ڈال دیا، اب ایسا نہیں کیا، بلکہ کیا کیا؟ فغلقت علیہما بابا، تو اپنا دروازہ بند کر دیا، ان کو پناہ دے دی۔ دو چیزیں ہو گئیں۔ اس کے بعد پھر آپ کی کتب صحیح میں آپ کو حوالہ دوں گا، اور اس میں یہ ہے کہ اور اس میں شیعہ کتب بھی موجود ہیں۔ مثلا ہماری بحار الانوار ہے، جلد نمبر 22 ہے، صفحہ نمبر 265 ہے، صفحہ نمبر 266 ہے، اصول کافی جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 276 277 ہے، اور اس کے اندر کہ نبی اکرم نے جب دیکھا کہ مشرکین مکہ جو ہیں یا قریش مکہ یہ میرے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، تو ہوا کیا؟ قال ابو طالب لعلی، حضرت ابو طالب علیہ السلام نے حضرت علی علیہ السلام کو فرمایا، یا بنی اذهب الى عمک ابی لہب فاستفتح علیہ، اے میرے بیٹے جاؤ اپنے چچا ابو لہب کے پاس اور اسے کہو کہ اپنا دروازہ کھولے، فَإِنْ فَتَحَ لَكَ، اگر وہ آپ کے لیے دروازہ کھول دے، فَدْخُلْ، تو آپ داخل ہو جائیں، وَإِنْ لَمْ يَفْتَحْ لَكَ فَتَحَامِلْ عَلَى الْبَابِ فَاكْسِرْهُ، اور وہ دروازہ نہ کھولے تو یہاں پہ رکے، وَدْخُلْ عَلَيْهِ، اس کا دروازہ توڑو اور اس کے اندر داخل ہو جاؤ، وَقُلْ لَهُ يَقُولُ لَكَ أَبِي، اور اسے کہہ دو کہ میرے بابا جان کہہ رہے ہیں، یعنی حضرت ابو طالب کہہ رہے ہیں، اِنَّ اِمْرَأً أَمَّهُ فِي الْقَوْمِ لَيْسَ بِذَلِيلٍ، کہ وہ شخصیت آپ کے جو اس مکہ میں ہیں، اس قوم میں ہیں، وہ اتنے کمزور نہیں ہیں۔ فقال فذهب امیر المؤمنین علیہ السلام فوجد الباب مغلقا، تو ہوا کیا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام گئے ابو لہب کے دروازے پر، ابو لہب کا دروازہ بند پایا، کھلا ہوا نہیں تھا۔ فاستفتح، حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ یہ دروازہ کھولو، فلم یفتح لہ، انہوں نے دروازہ نہیں کھولا، فتحامل علی الباب فکسرہ، تو سرکار علی علیہ السلام نے اس دروازے کو توڑا، فداخل، اس دروازے کے اندر داخل ہو گئے۔ یہاں پہ غور کریں ذرا، پردے کو توڑا نہیں جاتا، یہ لفظ کسر آیا ہے، فکسرہ، پردے کو ہو تو اس کو پھاڑا جاتا ہے یا اس کو اتارا جاتا ہے، اس کے لیے لفظ کسرہ، اور غلقت اور مغلقن یہ لفظ آیا ہے، انفتاح کے مد مقابل ہوتا ہے، دروازہ کھل جائے تو اس کو فتح الباب کہتے ہیں، اور دروازہ بند ہو جائے تو غلق الباب کہتے ہیں۔ تو یہاں آپ غور کریں ذرا، آپ ان کی جہالت کا آپ اندازہ کریں کہ کس قدر ایک دو بندے کو بچانے کی خاطر حدیث کا بھی انکار کر جاتے ہیں، قرآن کے بھی منکر بننا پڑے تو یہ بن جاتے ہیں، صرف ایک آدھے بندے کو بچانے کی خاطر۔ آپ یہ دیکھیں ذرا کہ امیر المومنین نے مطلب وہ دروازہ توڑا ہے، دروازہ پھاڑا نہیں ہے، کیونکہ اگر پردہ ہوتا تو اس کو پھاڑا جاتا، اس کے لیے لفظ اور ہونا چاہیے تھا عربی میں۔ تو یہاں پہ فتحامل علی الباب فکسرہ ودخل علی فی البیت، تو دروازہ توڑا، ابو لہب کے گھر میں داخل ہوئے اپنے بابا جان کے حکم کے مطابق۔ یہاں آپ دیکھیں سامعین، اس کے بعد یہ روایت ہے بحار الانوار جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 78 اور صفحہ نمبر 79 میں، اور عوالم العلوم جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 41 کے اندر نبی اکرم علیہ السلام خود اپنے جس وقت اللہ نے حکم دیا کہ ہم آپ کو بیٹی عطا کریں گے، لیکن 40 شب اور 40 روز تک آپ کو ریاضت کرنا پڑے گی، آپ نے ریاضت کرنا ہے اور حقوق زوجیت ادا نہیں کرنا۔ تو حضور علیہ السلام 40 روز تک الگ ہو گئے، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے کیا کیا کہ حضرت عمار یاسر کو بھیجا جناب خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کی طرف کہ انہیں جا کر کہیں کہ آپ نے کوئی ایسا گمان نہیں کرنا کہ میں آپ سے کوئی ناراض ہوں، لیکن حکم الہی ہے، میں اس کے تحت تھوڑا سا فاصلہ میں نے اختیار کیا ہے، میں انشاءاللہ جیسے حکم الہی آئے گا، چونکہ میرا تو نطق بھی اللہ کی وحی کے بغیر نہیں ہوتا، تو حکم الہی جیسے آئے گا میں آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ اب حضور علیہ السلام جب 40 روز تک اور 40 شب تک مسلسل ریاضت کرتے رہے، اس کے بعد جب ایک
اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا۔ جب حکم آیا تو اب حضور علیہ السلام دروازے پر آئے۔ اذ جاء النبی، روایت کا جملہ ہے اذ جاء النبی فقرع الباب، جب حضور علیہ السلام دروازے پر آئے تو دروازے پہ دستک دی۔ بعض روایات میں وہ دق الباب، دق الباب کیا، یعنی کپڑے کو ہلایا جاتا ہے، اس پہ دستک نہیں دی جاتی، اس سے دق الباب نہیں کہتے اگر پردہ ہوتا تو۔ حضور علیہ السلام کا وہ معزز گھرانہ ہے جس کا مکہ کے اندر بھی دروازہ موجود تھا۔ بہرحال مومنین، نبی اکرم جب جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے دروازے پر پہنچے، بعض روایات میں فقرع الباب، بعض روایات میں فدق الباب، حضور علیہ السلام نے دق الباب کیا، دروازے پہ دستک دی۔ فنادیت، جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے کہا، ندا دی، من ھذا الذی یقرع حلقۃ لا یقرع الا محمد، کون ہے جو اس وقت میرے دروازے پر دستک دے رہا ہے؟ یہ تو سوائے مصطفیٰ کے، میرے حبیب کے، میرے آقا کے اور کوئی دستک دینے کی کسی میں جرت نہیں ہے۔ یہ کون ہے جو میرے گھر پہ دستک دے رہا ہے؟ فنادى النبی بعذوبۃ کلامہ وحلاوۃ منطقہ افتحی یا خدیجہ فانی محمد، تو اس وقت حضور بڑے میٹھے سے لہجے میں آگے سے ہم کلام ہوئے، اور میرے حضور نے، میرے آقا نے آگے سے فرمایا، ہے خدیجہ اپنا دروازہ کھولو، میں مصطفیٰ ہی ہوں جو آپ کے دروازے پہ دستک دے رہا ہوں، اور کون ہو سکتا ہے جو آپ کے دروازے پہ دستک دے؟ قالت خدیجہ فقمت فرحة مستبشرة بالنبی وفتحت الباب، حضرت خدیجہ صلوات اللہ علیہ فرماتی ہیں، میں خوشی کے مارے ایسے اٹھی اور میں نے حضور علیہ السلام کا استقبال کیا اور میں نے دروازہ کھول دیا۔ سامعین ذرا غور کریں، حضور اگر پردہ لٹکا ہوتا، حضور کو اپنا گھر تک پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، اپنا گھر ہے حضور کا، آگے زوجہ ہیں، ام المومنین ہیں صلوات اللہ علیہ آگے موجود ہیں، حضور کو دق الباب ہوا، دروازے پہ دستک دی۔ اب اس جاہل انسان کو کون بتائے کہ حضور علیہ السلام اپنے دروازے پہ دستک دے رہے ہیں، پردہ نہیں ہلا رہے، پردہ ہلایا جب تک پردے پہ دستک نہیں ہوتی، حضور علیہ السلام دستک دے رہے ہیں، دق الباب کر رہے ہیں۔ اور جناب خدیجہ الکبریٰ نے جب تسلی ہو گئی کہ میرے آقا ہیں، تو جناب خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ نے پھر دروازہ کھولا۔ یہ سنیں، یہ شیعہ مذہب کی پاکیزگی ذرا۔ اور ایک حدیث ہے جو کہ کنز العمال جلد نمبر 12 میں 3 مقامات پر یہ حدیث منقول ہے۔ کنز العمال آپ کے اہل سنت کی حدیث کی کتاب ہے، وہاں پہ اس کی جلد 12ویں جلد میں صفحہ نمبر 547، صفحہ نمبر 553، صفحہ نمبر 558، اسی ایک جلد میں 3 مقامات پر یہ حدیث منقول ہے۔ اسی طریقے سے کہ حضور علیہ السلام آئے اور اس میں روایت یہ ہے کہ حضرت عمر جو تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ میری بہن نے اسلام کو قبول کر لیا، یہ روایت اس طرح سے ہے کہ جب میری بہن نے اسلام قبول کیا، فَذِهَابُهُ فِي إِلَى بَيْتِ أُخْتِهِ، تو حضرت عمر بن خطاب اپنی بہن کے گھر کی طرف گئے، یقول ذهبت مغضبا حتى قرعت الباب، کہنے لگے کہ میں غضبناک ہو کر حالت غضب میں اپنی بہن کی طرف گیا اور میں نے دق الباب کیا، یعنی ان کی بہن کا بھی دروازہ موجود تھا، پردہ نہیں تھا۔ اور میرے بھائی، پردے کو ہلایا جاتا ہے یا اٹھایا جاتا ہے، پردے کو دستک نہیں دی جاتی۔ تو کیا کیا؟ فَلَمَّا قَرَعْتُ الْبَابَ قِيلَ مَنْ هَذَا، جب میں نے ایسا کیا، دستک دی، تو ہوا کیا؟ آگے سے جواب ملا، کون ہے؟ اِلَىٰ أَنْ قَالَ، یہاں تک کہ دروازہ کھلا، فَلَمَّا فَتَحَتْ لِي أُخْتِيَ الْبَابَ، جب میری بہن نے میرے لیے دروازہ کھولا، قُلْتُ يَا عَدُوَّةَ نَفْسِهَا، اے اپنی جان کی دشمن۔ اب یہ حضرت عمر بن خطاب اپنی بہن کو کہہ رہے ہیں، جب دروازہ کھلا تو میں نے کہا، یا عَدُوَّةَ نَفْسِهَا، اے اپنی جان کی دشمن۔ آگے کلام ان کی جاری ہے، پھر آگے کہا کہ لمبی کلام ہے، پھر اس میں اپنی بہن پر تشدد بھی کیا۔ یہ آپ پڑھے ہوئے ہیں، آپ جانتے ہیں، یا تو آپ خیانت کرتے ہیں یا حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ ہم آپ کو کرنے نہیں دیں گے۔ سامعین، یہ کنز العمال جلد نمبر 12 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ انشاءاللہ ابھی آپ دیکھیں ذرا،
خانہ کعبہ، باب الکعبہ موجود ہے یا نہیں ہے؟ کون جاہل ہے جو اس کا انکار کرے گا؟ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا جب 13 رجب کو امیر المومنین کی ولادت ہونا تھی تو امیر المومنین کی ولادت سے پہلے اپنے گھر سے نکلی، کعبہ میں آئی، کعبہ میں پہنچی تو دروازہ کعبہ کو ٹچ نہیں کیا، دیوار کعبہ کے ساتھ اپنے آپ کو مس کیا اور پھر پہلے اپنا مذہب بیان کیا، اللہم انی آمنت بکا وبما جاء رسول من عندکا اللہم انی مصدق بکلام جد ابراہیم اللہم انی اسألک بحق حاضر المولود الذی فی بطنی انہو من احدى ایامتک انہو یکلمنی ویونس۔ یہ ساری کلام جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ نے اس دیوار کے ساتھ، دیوار کعبہ کے ساتھ کھڑے ہو کے کلام کی تھی۔ اور پھر اس کے بعد دیوار میں شگاف آیا، علی کی ماں کعبہ میں داخل ہو گئی، جوف کعبہ میں امیر المومنین کی ولادت ہوئی۔ اب کیا ہوا؟ اب ذرا سنیں کہ یہاں پر کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ کہنے لگے کہ ہم نے دیکھا کہ کعبہ کا ایک دروازہ ہے کہ جو بند ہے، لیکن یہ جو ابو طالب کی زوجہ ہیں، ہاشمیہ ہیں، یہ دروازے کے رستے سے نہیں، دیوار کے رستے سے دیوار میں شگاف ہوا۔ ایک عجیب چیز ہم نے دیکھی، ہم نے فَرُمْنَ أَن نَفْتَحِ الْبَابَ لِتَصِلَ إِلَيْهَا بَعْضُ نِسَائِنَا فَلَمْ يَنْفَتَحِ الْبَابُ۔ تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اب اس دروازے کو کھولنے کے لیے اپنی بعض عورتوں کو بھیجا، لیکن ہوا کیا؟ فَلَمْ يَنْفَتَحِ الْبَابُ، تو دروازہ نہیں کھلا۔ دروازہ تھا تو ورنہ اگر پردہ ہوتا تو آرام سے اٹھا کے وہ اندر چلی جاتی، کون سی مشکل تھی؟ حضور کچھ سوچ کے بات کیا کریں۔ حدیث کے جملے ہیں، پوری سند اسناد اس حدیث کی موجود ہیں کہ انہوں نے مشرکین مکہ نے اپنی عورتوں کو بھیجا، کہا کہ جا کے دروازہ کھولیں، چونکہ آپ کے لیے دیوار میں شگاف نہیں آنا، وہ علی کی ماں ہے جس کے لیے دیوار میں شگاف ہم نے۔ تو انہوں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن دروازہ نہیں کھل سکا۔ سامعین گرامی، اس کے بعد اب آ جائیں تھوڑا سا آگے، فتح مکہ۔ پھر اسی کے متعلق ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ اس مرزا صاحب کی جہالت کو واشگاف کرنے کے لیے، آپ پر منکشف کرنے کے لیے، تاکہ اس کے چکمے میں اپنا جھوٹ بولتا ہے یہ شخص اور توہین کرتا ہے، یہ اہل بیت اطہار کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ یہ آپ کی حمایت کر کے آپ سے آپ کی ہمدردیاں لیتا ہے، پھر اصولی چیزوں پہ آپ کی جڑیں کاٹتا ہے یہ شخص۔ تو سامعین، فتح مکہ ہوا کیا؟ جب فی فتح مکہ تھا ارسل الی عثمان بن طلحہ فجاء بالمفتاح ففتح الباب ثم داخل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، یہ حدیث اس طریقے سے ہے کہ میں آپ کی خدمت میں ذرا یہ بھی پیش کر دوں کہ پہلے تو وہ جو عثمان بن ابی طلحہ تھا اس کے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہوتی تھی۔ تو چابی کی پردے کی چابی ہوتی ہے یا دروازے کی چابی ہوتی ہے، اس میں تالا لگا ہوتا تھا۔ یہ مرزا صاحب آپ کہاں پہ چلے گئے؟ آپ ایک دو بندے کو بچانے کی خاطر آپ نے اس قدر متواتر احادیث کا انکار کرنا شروع کر دیا، آپ کو پتہ نہیں آپ کس گڑھے میں جا گرے ہیں۔ فتح مکہ کا موقع ہے، حضور علیہ السلام نے عثمان بن ابی طلحہ کو پیغام بھیجا اور چابی لے کر اس نے کیا کیا؟ روایت کا جملہ ہے کہ وَصَعَدَ إِلَى السَّطْحِ، تو وہ کیا ہوا؟ وہ جو چھت پر چڑھ گیا اور کہنے لگا، نبی اکرم نے اس سے چابی مانگی تو وہ آگے سے کہنے لگا لو علمت انہ رسول اللہ لم امنعہ۔ تو عثمان بن ابی طلحہ کہنے لگا اگر میں آپ کو رسول اللہ مان لیتا، اللہ کا نبی مان لیتا، تو میں آپ کو منع کیوں کرتا؟ اس نے چابی دینے سے انکار کر دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا فَصَعَدَ علی بن ابی طالب السَّاطِحِ، اب امیر المومنین بھی اسی کے پیچھے گئے، وَلَوَّ يَدَهُ، اس کے بازو کو مروڑ لیا، وَأَحَذَ الْمِفْتَاحَ مِنْهُ، اور کعبہ کے دروازے کی چابی اس سے لے لی، وَفَتَحَ الْبَابِ، اور پھر چابی لے کر دروازے کا تالا کھولا اور دروازہ کھول لیا۔ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الْبَيْتَ، تو حضور
خانہ کعبہ میں بیت میں داخل ہوئے. فصلی فیہ رکعتین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ 2 رکعت نماز ادا کی. فلما خرج طلب العباس ان یعطیہ المفتاح، جب حضور خارج ہوئے تو حضرت عباس جو آپ کے چچا تھے ان کو کہا کہ یہ چابی اس کو دے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. تو اب میرے جب یہ آیت اتری تو وہاں پر ہوا کیا کہ فآمر النبی ان یرد المفتاح الی عثمان، تو حضور علیہ السلام نے حکم دیا کہ یہ چابی واپس عثمان کو پلٹا دو، عثمان بن ابی طلحہ کو. مومنین کرام ذرا غور کریں کہ کس طریقے سے حقائق کو بدلا جا رہا ہے، کس طریقے سے کسی ایک شخص کے دفاع کی خاطر اس طرح کی روایات احادیث جو کہ روز روشن کی طرح عیاں ہیں ان کا انکار کیا جا رہا ہے، اور پھر اپنے آپ کو اترا کر اپنے کو محقق بھی ثابت کیا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ شیعہ جو ہیں کچھ علماء تو کچھ شرم و حیا کر لیں. ارے بھائی شیعہ علماء میں تو شرم و حیا ہے تو در زہرا پہ آئے ہوئے ہیں، آپ میں شرم و حیا کی کمی ہے. آپ تو حدیث متواتر کا انکار کر رہے ہیں، قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں، حضور کے وہ روایات جو تشیع و تسنن کے درمیان متفق علیہ ہیں آپ ان کے انکاری ہیں. اور پھر ہمیں کہتے ہیں، شیعہ علماء کو کہتے ہیں کہ آپ شرم و حیا شرم و حیا آپ نے اندر ذرا چیک کریں کہ آپ کے اندر کتنی سی رہ گئی. سامعین یہ تو اختصار کے ساتھ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا کہ خانہ کعبہ کا دروازہ تھا، اس میں تالا لگا ہوا تھا، اس کی ایک چابی تھی، چابی بردار عثمان بن ابی طلحہ تھا. عثمان بن ابی طلحہ نے انکار کیا، حضور امیر المومنین نے اسے چابی چھینی، تالا کھولا، دروازہ کھولا، حضور پھر کعبہ میں داخل ہوئے بیت اللہ میں، وہاں پر 2 رکعت نماز کی، پھر وہ چابی اس کو واپس دے گئی. اس کے بعد بھی دروازہ تھا، تب سے لے کر اب تک دروازہ اس کا موجود ہے. اب کس طریقے سے یہ لوگ حقائق کو مسخ کرنے کے لیے. اب آ جائیں ہم آپ کی خدمت میں تھوڑا سا میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کر دوں، میں 100 سے اوپر احادیث آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں کہ جس میں مکہ کے اندر احادیث دروازے موجود تھے، پردے. ہاں دروازے کے اندر اگر پردہ بھی کوئی لٹکا دیا جائے تو کوئی قباحت نہیں ہے، آج بھی دروازوں کے اندر لوگ پردے لٹکا دیتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن دروازہ اور ہے اور پردہ اور ہوتا ہے. پردے کو ہلایا جاتا ہے، دروازے پہ دستک دی جاتی ہے، دکل باب کیا جاتا ہے، دروازے کو بند اور کھولا جاتا ہے، پردے کو اٹھایا جاتا ہے. اس طرح سے سامعین اب آ جائیں مدینہ کے اندر جو لوگوں کے گھروں میں دروازے تھے یا نہیں تھے، تاکہ کم از کم جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں اس دعویٰ کی اب حقیقت تک پہنچ سکیں. اور پھر آخر میں ہم یہ بھی پیش کریں گے کہ جناب سیدہ کے گھر کا دروازہ تھا یا نہیں. اگلی ویڈیو میں ہم یہ پیش کریں گے کہ جناب سیدہ کے گھر کے دروازے کو جلایا گیا. ہم نہیں کرنا چاہ رہے تھے، لیکن چونکہ ان کو بہت زیادہ شوق ہے ان چیزوں کا، تو ہم انشاءاللہ ان کا شوق پورا کریں گے. لہذا ابھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں سامعین اب 2 3 4 روایات آپ کی خدمت میں بہت تیزی کے ساتھ بہت جلدی سے پیش کرنے جا رہا ہوں. تو یہاں پر پہلی روایت میں پیش کرتا ہوں اب مدینہ میں کہ گھروں کے اندر دروازے تھے یا پردے ہی لٹکے ہوتے تھے. ذرا غور کریں سامعین، کنز العمال اہل سنت کی ایک بڑی حدیث کی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 778 اور جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 562 میں طبع بیروت ہے. ان 2 جلدوں میں 2 مقامات پر یہ حدیث نقل ہوئی ہے. کیا کہ جب ایک عورت اپنے گھر میں بیٹھ کر حضور علیہ السلام کی مدحت میں کچھ اشعار بیان کر رہی تھی، وَعُمَرُ يَسْمَعُ فِي الْخَارِجِ، حضرت عمر بن خطاب گزر رہے تھے، انہوں نے اس آواز کو سنا باہر رہتے ہوئے. فَمَا زَالَ يَبْكِي حَتَّى قَرَعَ الْبَابِ، حتیٰ کہ حضرت عمر بن خطاب نے جب اس عورت کی آواز سنی اور باہر سے گزر رہے تھے تو کیا کیا، اس دروازے پہ دستک دی. قال افتحی رحمک اللہ فلا باس علیک ففتحت لہو. تو ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ اللہ تجھ پر رحم کرے، یہ دروازہ کھولو
آپ پر کوئی کفر نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی سختی نہیں ہے۔ اور دوسری نص میں لفظ اس طرح آیا، یہاں پر تو آیا نا حَتَّكَّرَ الْبَابِ، دوسری نص میں آیا ہے فَدَّكَّ عَلَيْهَا الْبَابِ فَخَرَجَتْ إِلَيْهِ فَقَالَ، وہی کلام جو آگے میں بیان کر چکا ہوں کہ حضرت عمر بن خطاب نے اس دروازے پر دستک دی، کپڑے کو ہلایا نہیں ہے، کپڑے پہ دستک نہیں دی جاتی، کپڑے کو ہلایا جاتا ہے، تو کپڑا ہوتا تو ہلاتے، وہ تو دروازہ تھا حضور مرزا صاحب۔ حضرت عمر بن خطاب نے فَدَّكَّ عَلَيْهَا الْبَابِ، یہ کنز العمال کی میں 2 جگہ پہ یہ حدیث منقول ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے اس دروازے پہ دک الباب کیا، دستک دی، فخرجت الیہ، وہ عورت باہر آئی، اور فقال کہ، اور پھر آگے وہی گفتگو۔ تو یہاں پر ہم نے آپ کی خدمت میں ایک حدیث تو یہ پیش کر دی، اس کے علاوہ یہ ہمارے اہل سنت کی بڑی کتب کے اندر موجود ہے، العقد الفرید جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 307 ہے، تاریخ مدینہ لابن ابی شیبہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1386 اور صفحہ نمبر 1387 کے اندر یہ روایت موجود ہے، تاریخ الامم والملوک جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 388 ہے، تاریخ کامل ہے جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 175 ہے، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 188 ہے۔ جب مصریون نے حضرت عثمان بن عفان کے خلاف یلغار کی اور ان سے اجازت مانگی اندر آنے کی، فلم یأذن لہم، تو ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں دے گئی، فہموا بإحراق بابہ، تو انہوں نے کیا کیا، وہ جو مصری لوگ تھے جنہوں نے محاصرہ کر رکھا تھا حضرت عثمان بن عفان کے گھر کا، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ارادہ کیا حضرت عثمان بن عفان کے دروازے کو جلانے کا۔ بابا ہو آیا ہے، بابا ہو آیا ہے، دروازہ کپڑا جلانے کی بات نہیں ہے، باب کی بات ہے۔ کپڑے کو باب نہیں کہتے، اس کو ثوب کہتے ہیں عربی میں، ہونا چاہیے تھا فَحَمُّوا بِإِحْرَاقِ ثَوْبِهِ، تو یہ ہونا چاہیے تھا، اس کے کپڑے چلانے کا ارادہ کیا، جبکہ یہ تو نہیں ہوا۔ فَحَمُّوا بِإِحْرَاقِ بَابِ، اس باب کے ان کے دروازے کو جلانے کا ارادہ کیا۔ اتنے میں حضرت عثمان بن عفان نے کیا کیا کہ اہل شام سے مدد مانگی کہ میری مدد کرو، لوگوں نے میرا محاصرہ کر رکھا ہے، میری جان کو خطرہ ہے۔ فَعَرِفَ النَّاسُ ذَلِكَ، لوگوں کو اس کی اطلاع ہو گئی کہ حضرت عثمان بن عفان نے اہل شام سے مدد مانگی ہے، لوگوں کو اطلاع ہو گئی، وہ جان گئے۔ فَأَعْجَلُوهُ، انہوں نے اس میں عجلت کی، جلدی کی۔ فَأَحْرَقُوا الْبَابِ، تو ان مصریوں نے حضرت کے دروازے کو جلا دیا۔ بابا عثمان فَلَمَّا وَقَعَ الْبَابِ أَلْقَوْا عَلَيْهِ التُّرَابَ وَالْحِجَارَةَ، اور پھر اس دروازے پر مٹی اور پتھر پھینکے۔ فَلَمَّا رَأَى الْبَابَ قَدْ أَحْرَقَ خَرَجَ إِلَيْهِمْ، جب دیکھا کہ دروازہ جلا دیا گیا ہے تو اب وہ ان کی طرف باہر نکلے۔ تو یہاں پر آپ غور کریں ذرا سامعین، یہ تمام اہل سنت کی کتب کے اندر کہ حضرت عثمان بن عفان کا دروازہ جلایا گیا، گھر کا پردہ نہیں جلایا گیا، اور جو وہ آ کے رکے ہوئے تھے، اگر وہ دروازہ کپڑا ہوتا تو ان کو پوچھنے کی اجازت نہیں، ضرورت نہیں تھی، وہ تو حملہ کرنا چاہ رہے تھے، ان کو قتل کرنا چاہ رہے تھے، ان کو مارنا چاہ رہے تھے، تو وہ تو سیدھے داخل ہو جاتے، ان کو پوچھنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دروازہ نہیں کھلا، پھر انہوں نے جا کے دروازہ جلایا، تو باب کا لفظ آیا ہے، ثوب کا لفظ نہیں آیا۔ یہ مومنین کرام اس لیے ہم آپ کی خدمت میں بارہا انہی چیزوں کی تکرار کر رہے ہیں تاکہ آپ مرزا صاحب کے چکمے میں نہ آئیں۔ اب اس کے بعد ہم آپ کی خدمت میں کچھ اور چیزیں پیش کرتے ہیں کہ آیا مدینہ کے اندر امیر المومنین کے گھر کا دروازہ تھا؟ سامعین ایک حدیث اس سے پہلے اور ذرا سن لیں۔ سامعین گرامی، یہ بھی ہماری بحار الانوار جلد نمبر 31 صفحہ نمبر 372
ارشاد القلوب صفحہ نمبر 259 اور غایت المرام صفحہ نمبر 296 کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ جب حضرت عمر بن خطاب نے شورا قائم کی 6 افراد پہ مشتمل، وہ شورا التی ابتکرہا عمر بن الخطاب لتعیین الخلیفہ بعدہ، تاکہ وہ شورا جو ہے وہ خلیفہ کا تعیین کرے ان کے بعد. نجدہ قد امرہم بان یدخلوا بیتا، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک حکم صادر کیا کہ ان کو ایک گھر میں داخل کرو، وَيَغْلُقُ عَلَيْهِمْ بَابَهُ، اور اس گھر کا دروازہ ان پر بند کر دیا جائے. اب پردہ نہ ڈال دیا جائے، پردہ نہ لٹکا دیا جائے، کپڑا نہ لٹکا دیا جائے، بلکہ ان پر دروازہ بند کر دیا جائے. وَيَتَشَاوَرُوا فِي أَمْرِهِمْ، اور وہ اس امر میں مشاورت کریں کہ ان کو ایک دروازے میں گھر میں بند کر دیا، ان پر دروازہ وَيَغْلُقُ عَلَيْهِمْ بَابَهُ، اس گھر کا دروازہ ان پر بند کر دیا گیا. یہ 3 احادیث ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ مدینہ کے گھروں کے اندر دروازے ہوتے تھے، صرف کپڑے نہیں لٹکے ہوتے تھے. اور اب آ جائیں کہ کیا جناب زہرا صلوات اللہ علیہا بنت پیغمبر کے گھر کا دروازہ تھا یا نہیں تھا. ایک حدیث امیر المومنین علیہ السلام کے متعلق کہ کچھ لوگ امیر المومنین کے متعلق کے پاس آئے اور امیر المومنین کے گھر میں داخل ہوئے اور بیٹھے. امام نے ان کو جگہ دی، امام سے سوال کیا کہ آپ ہمیں اپنے کچھ فضائل بیان کریں. امام نے کچھ فضائل بیان کیے جس کی ان کو سمجھ نہیں آئی. جب سمجھ نہیں آئی تو ہوا کیا، وہ ایسے یعنی اٹھ کے باہر نکلنا چاہتے تھے، حتیٰ امیر المومنین کے اوپر انہوں نے ایک فتویٰ بھی لگا دیا. مومنین کرام ذرا سنیں، ان علی خاطب بعض اصحابہ بکلام استعظموہ حیث لم یفہموا المراد منہ فقاموا لیخرجوا من عندہ. تو جب امیر المومنین نے اپنے بعض اصحاب سے کچھ گفتگو کی جس کو وہ سمجھ نہ سکے، امیر المومنین پر وہ تشنیع تان کر کے وہ اٹھنے لگے، باہر نکلنے لگے، مولا امیر کے پاس سے خارج ہونے لگے گھر سے. فقال علی علیہ السلام للباب، امیر المومنین نے اس لکڑ کے دروازے کو حکم دیا، کیا، یا باب استمسک علیہم، اے دروازے اپنے آپ کو بند کر لے. یہ ہے حجت خدا، دروازے اپنے آپ کو بند کر لے. یہ رسول اللہ کے وہ ان کی لباب چوسنے کی تاثیر ہے جن میرے نبی کے ہاتھوں پر پتھر بول پڑتے ہیں، جن نبی کے کہنے پر درخت جو ہیں، وہ پرندے جو ہیں، وہ آپ کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں. یہ انہی کے نائب ہیں، یہ انہی کے علم کے وارث ہیں. وہ امیر المومنین کہتے ہیں، یا باب استمسک علیہم، اے دروازے اپنے آپ کو ان پر بند کر دیں، ان کو باہر نہیں جانے دینا. فاستمسک علیہم الباب، تو ان پر دروازہ بند ہو گیا. پردہ نہیں اتر آیا جی مرزا صاحب، جناب غور کریں ذرا، اس پہ دقت کریں. آپ لوگوں کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. فاستمسک علیہم الباب، ان پر دروازہ بند ہو گیا. اگر پردہ ہوتا تو وہ تو اٹھا کے باہر نکل جاتے، ان کے لیے رکاوٹ نہ بنتی، لیکن وہ نہیں جا سکے. فاستمسک علیہم الباب ثم اوضح لهم ما یرید، پھر امیر المومنین نے اپنی اس کلام کی وضاحت ان پر پیش کر دی کہ جس کو وہ سمجھ نہیں سکے تھے، اور وہ امیر المومنین کے خلاف کچھ گفتگو اور شک شبہ لے کر اٹھ کر جانے لگے تھے. امیر المومنین نے ان کے شک شبہ کو دور کیا، ان پر دروازہ بند ہوا، کپڑا نہیں ڈالا گیا آگے سے. یہ مدینہ کی بات ہے اور امیر المومنین کے گھر کی بات ہے. جب لوگ امیر المومنین کے اب آ جائیں. ایک حدیث ایسی ہے کہ جو اتنی مشہور ہے کہ جس کا انکار کرنا آپ کے لیے بھی ممکن نہیں رہے گا. ویسے تو خیر آپ اس طرح سے ظاہر ہے آپ خانہ کعبہ کے دروازے کا انکار کر رہے ہیں، آپ سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن چلے ہمیں امید ہے کہ آپ شاید چلے آپ نہیں تو کچھ اور لوگ جو عدل پسند لوگ ہیں، میزان پہ رہ کے معیار پہ رہ کے گفتگو سنتے ہیں کرتے ہیں، کم از کم وہ انشاءاللہ اس کو تسلیم کریں گے کہ جب امیر المومنین علیہ السلام کے گھر میں جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ آئی تھیں، اس کے بعد کیا ہوا، اختلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الى بابها 40 صباحا کل غدات. تو رسول اللہ 40 صبح تک جناب سیدہ کے دروازے پہ آتے تھے
ہر نماز فجر پہ یدک الباب، دروازے پہ دستک دیتے تھے. ثم یقول السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ، اے اہل بیت نبوت تم پر ہمارا سلام ہو، اے معدن رسالت تم پر ہمارا سلام ہو، اے مختلف الملائکہ، اے ملائکہ کے آنے کی جگہ تم پر ہمارا سلام. الصلاۃ رحمکم اللہ، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ثم قال یدک دکا اشد من ذلک ویقول، اس کے بعد پھر دروازے پہ دستک دیتے آیت تطہیر کی تلاوت کے بعد، اور پھر شدت کے ساتھ پہلے کی نسبت زیادہ سخت ہاتھ مارتے دروازے پر، اور پھر کیا کرتے، انا سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، اے میری بیٹی فاطمہ زہرا، میں ہر اس سے صلح کرنے والا ہوں جس سے تمہاری صلح ہے، اور اس سے جنگ کرنے والا ہوں جس سے آپ کی جنگ ہے. مومنین کرام، ذرا غور کریں، ہم نے آپ کی خدمت میں یہ چند حدیث اختصار کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی ہے. انشاءاللہ اگلے مرحلے میں اب ہم مرزا صاحب کی وہ بھی خواہش پوری کرنے لگے ہیں کہ پوری اسناد کے ساتھ ہم جناب سیدہ کے گھر کا دروازہ جلانا ان کی طرف سے ثابت کریں گے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں پھر پیش ہوتے ہیں. تب تک خدا حافظ.